بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی نے سوال پوچھا تھا کافی دن پہلے کہ شہداء کی کون کون سی قسمیں ہیں، ٹھیک ہے۔ انہوں نے اس میں سے کچھ وضاحت بھی کی تھی خود ہی کہ جو ملک کی سرحدوں پہ فوجی حفاظت کرتے ہیں اور دین کی سربلندی کے لیے جو مجاہدین شہادت پاتے ہیں، اور جو فرائض کی انجام دہی کے لیے مثلا ڈاکٹر، پولیس وغیرہ کورونا کی وجہ سے شہید ہو رہے ہیں یا فوت ہو رہے ہیں، جو رزق کے حلال کمانے کے لیے نکلتا ہے اور وفات پاتا ہے، ان کی شہادت کے مقام اور رتبے کے درجات کی ذرا تفصیل سے وضاحت فرما دیں۔ میں نے یہ صحیح مسلم کی ایک حدیث سینڈ کر دی ہے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الشہداء خمسۃ، شہداء 5 قسم کے ہوتے ہیں۔ اچھا، ایک اور حدیث ہے جو سنن ابی داؤد میں ہے، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں الشہداء سبعۃ، شہداء جو ہیں وہ 7 قسموں کے ہیں، سول قتل فی سبیل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کے رستے میں شہید ہونے والوں کے علاوہ جو شہداء ہیں ان کی 7 قسمیں ہیں۔ بارکف میں صحیح مسلم کی حدیث کی پہلے ذرا وضاحت کر دوں، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطعون کا ذکر کیا ہے۔ مطعون سے مراد کون ہے؟ مطعون سے مراد طاعون کی بیماری سے فوت ہونے والا بندہ۔ طاعون کہتے ہیں کسی بھی وائرل بیماری کو۔ یہ تقریباً اب تک جو ہے تاریخی روایات اگر چیک کی جائیں، تقریباً 7 سے 8 دفعہ 1400 سالوں میں بیماریاں جو ہیں وہ وائرل ہوتی نہیں ہیں۔ ان میں سے مشہور ترین جو زمانہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ، پھر اس موقع پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا اور رازدار رسول حضرت حذیفہ بن یمان کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی طرح ایک اور بڑے معروف صحابی کا آپس میں مکالمہ شام کے شہر کے باہر کھڑے ہو کے، کہ جب وہاں پہ ان کو پتہ چلا کہ یہاں پہ طاعون کی بیماری وائرل ہے، تو لہٰذا طاعون وائرل بیماری کو کہتے ہیں، وہ کوئی بھی ہو جو جان لیوا ثابت ہو جائے، تو کورونا بھی اسی کی ایک قسم ہے، تو لہٰذا اس کو مطعون کہا جاتا ہے، طاعون کہا جاتا ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والمبتون والغرق۔ اچھا، مبتون کہتے ہیں پیٹ کی بیماری سے مرنے والا، پیٹ کی بیماریاں جو بھی ہیں ان سے جو بندہ فوت ہوتا ہے وہ بھی شہید ہوتا ہے۔ اسی طرح ڈوب کے جو فوت ہو جاتا ہے وہ بھی شہید ہوتا ہے۔ اسی طرح دیوار یا کسی عمارت کے نیچے زلزلے کی وجہ سے کسی کوٹھی کے نیچے آ گیا، وہ پہاڑی کے اس کے نیچے آ گیا، ٹھیک ہے، تو لہٰذا یہ بھی شہداء میں شامل ہوتا ہے۔ اسی طرح پھر اللہ کی راہ میں شہید ہونے والا تو ہے ہی ہے، تو لہٰذا اس کے علاوہ بھی مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث میں جو ہے وہ ثابت ہیں۔ تو میرے عزیز بھائی، ان کے درجات تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ یہ درجے میں اس کے برابر تو نہیں ہو سکتے کہ جو اللہ کے راستے میں شہید ہوا، اپنی ماں باپ کو چھوڑ کے، بہن بھائی کو چھوڑ کے، بیوی بچوں کو چھوڑ کے اللہ کے راستے میں میدان میں اترا، اس نے وہاں پہ بھوک پیاس کاٹی، برداشت کی، تو یہ اس کے برابر تو نہیں نہ ہو سکتے، لیکن شہداء ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حوصلہ افزائی فرمائی ہے۔ نفسیاتی طور پہ اگر دیکھا جائے نا، تو جو بندہ ڈوب کے فوت ہو جاتا ہے تو لوگ اس کی میت کو اچھا نہیں سمجھتے آج بھی، یعنی کہ لوگ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں یار خودکشی کر بیٹھا ہے، پتہ نہیں، اس کو جب پتہ تھا مجھے تیرنا نہیں آتا تو اس کو چھلانگ ہی نہیں لگانی چاہیے تھی۔ اسی طرح وائرل بیماری سے جو فوت ہوتا ہے تو لوگ اس کے بارے میں عجیب سی چیم گوئیاں کرتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چیم گوئیوں سے باز رکھنے کے لیے اور میت کے ورثاء کی حوصلہ افزائی کے لیے یہ جو ہے وہ بیان فرمایا۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ صرف بیان کی حد تک ہے، اللہ تعالیٰ کے خزانے بڑے وسیع ہیں، اللہ تعالیٰ جو درجات چاہے جس کو چاہے وہ دے سکتا ہے، وہ مالک ہے، وہ خالق ہے، وہ رازق اور داتا ہے، تو لہٰذا یہ سارے معاملات ہیں۔ تو میں نے یہ حدیث آپ کے سامنے رکھ دی ہے، کتاب الامارہ مسلم شریف کی، سنن ابی داؤد میں بھی روایت موجود ہے، جامع ترمذی میں بھی روایت موجود ہے، مسند احمد میں بھی روایت موجود ہے۔ اللہ بارک فیکم۔